پرانے زمانوں کی بات ہے، دور بہتی آبشاروں کے درمیان ایک ایسی سرزمین تھی جسے فیری لینڈیا کہا جاتا تھا، جہاں رنگ برنگی پریاں رہتی تھیں۔ ان پریوں کی ایک ملکہ تھی جس کا نام مہر پری تھا۔ سبھی پریاں کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتی۔ کسی کا اپنا بیوٹی سیلون تھا، کوئی بوتیک چلاتی تو کسی کو بیکنگ کرنا پسند تھا۔ فیری لینڈیا میں سب پریوں کے اپنے گھر تھے۔ انہی میں سے ایک گھر نیلے اور شفاف پانی کی جھیل کے پاس موجود تھا، جہاں ایک دلکش پری رہتی تھی جس کا نام سونیا تھا۔ سونیا کی خوبصورتی کی مثال دینا مشکل تھا۔ اس کے لمبے ریشمی کالے بال تھے، اس کی آنکھیں بڑی اور دلکش تھیں۔ اس کے نرم سنہرے پروں میں جب روشنی کی ہلکی سی جھلک آتی تو یوں لگتا جیسے پھولوں کی نرم پنکھڑیاں ہوا میں ناچ رہی ہوں۔ لیکن سونیا نہ جانے کیوں بہت سست اور کاہل تھی۔ جب دوسری پریاں صبح سویرے اٹھ کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی، سونیا مشروم پر آرام فرما رہی ہوتی۔ ساری پریاں اس کا مذاق اڑاتی، اس پر ہنستی۔ صرف ایک پری جس کا نام لیرا تھا، وہ اس کی اچھی دوست تھی، اکثر اس کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ روز صبح جب آب و تاب سے سورج نکلتا، لیرا اپنی دوست سونیا کے پاس پھولوں کا میٹھا رس لے کر جاتی اور بہت پیار سے شیشے کی بوتل میں ڈال کر پیش کرتی۔ سونیا دیکھو، آج میں سب سے نایاب پھول کا رس لے کر آئی ہوں۔ سونیا بمشکل مشروم کے پودے سے اٹھی اور رس پی لیتی، لیکن کوئی خاص افاقہ نہ ہوتا۔ ہر سال فیری لینڈیا میں شاندار مقابلہ ہوتا جہاں ساری پریاں اپنی قسمت آزماتیں۔ جو پری بہترین پروڈکٹس پیش کرتی، ملکہ پری اس کو فیری لینڈیا کی سب سے خوبصورت اور جادوئی وادی رنگستان میں گھر دیتی، جہاں ہیرے اور موتی کے ڈھیر لگے ہوتے۔ رات کی خاموشی جب فیری لینڈیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی تھی، تب فیری لینڈیا کا مین گیٹ بند کر دیا جاتا۔ وہاں کسی بھی شہزادے کو قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ سونیا پری کے گھر کی کھڑکی کا رخ فیری لینڈیا کے مین گیٹ کے بالکل سامنے تھا۔ ایک رات جب ساری پریاں اپنے گھروں میں آرام کر رہی تھیں، چاند اپنی روشنی سے فیری لینڈیا کا خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک شہزادہ جو شکار کی غرض سے قریب جنگل میں آتا تھا، فیری لینڈیا کے مین گیٹ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ایک گھر کی کھڑکی میں حسین پری نظر آئی۔ اس کی آنکھیں چاند کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ شہزادہ وہیں رک گیا اور کافی دیر بیٹھے اس کو دیکھتا رہا۔ پھر روز کا معمول بن گیا۔ شہزادہ روز آ کر پری کو دیکھتا اور جاننا چاہتا، لیکن وہ فیری لینڈیا میں داخل نہ ہو سکا۔ شہزادے کے پاس ایک ایسی جادوئی طاقت تھی جس سے وہ اپنے آپ کو کسی بھی غیر انسانی شکل میں تبدیل کر سکتا تھا۔ چنانچہ شہزادے نے اپنے آپ کو ایک گوبلن میں تبدیل کیا اور رسدار اور میٹھے پھل ٹوکری میں لیے فیری لینڈیا کے دروازے پر پہنچا۔ وہ پھل اس قدر خوشبودار تھے کہ سوتے ہوئے انسان کو بھی اپنی خوشبو کی لپیٹ میں لے لیتے۔ گوبلن نے آواز لگائی، آ جاؤ آ جاؤ، میٹھے رسدار پھل، جو ایک بار کھائے وہ کھاتا ہی چلا جائے۔ ان کے پاس ایسے پھل تھے جو پہلے کسی نے نہ دیکھے تھے، کچھ سونے کی طرح چمکدار، کچھ چاندی کی مانند ٹھنڈے۔ اس خوشبو سے سونیا پری اپنے بستر سے اٹھی اور کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ نیند میں کھڑکی سے باہر نکلی۔ اس کے اندر بے تابی کی لہر دوڑی اور ایک ایسی بھوک جاگی جسے اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ وہ آگے بڑھی۔ گوبلنز نے اپنی ٹوکری میں موجود لال رنگ کے چمکتے پھل بڑھائے۔ وہ ایک کے بعد پھل کھاتی چلی گئی۔ جیسے جیسے وہ پھل کھاتی، اس کے جسم میں جیسے بجلی جیسی پھرتی آ جاتی۔ وہ رقص کرنے لگی، اپنے گرد موجود سرسبز و شاداب جنگل کو محسوس کرنے لگی۔ اس کے اندر کچھ کر جانے کی لہر دوڑی اور قریبی پودوں سے جڑی بوٹیاں اکٹھی کیں اور پریوں کی خوبصورتی کے لیے نایاب کریمیں اور لوشنز تیار کیے۔ ہفتوں کی محنت کے بعد اس نے بہترین پروڈکٹس تیار کیے
آخر کار مقابلے کا دن آ پہنچا۔ سونیا نے اپنی پروڈکٹس پیش کیں، سب کو وہ بہت پسند آئی۔ اسی لمحے وہ گوبلن جو سونیا پری کے ساتھ بیٹھا تھا ایک خوش شکل شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔ سونیا پری کو رنگستان میں گھر گفٹ کیا گیا جہاں وہ شہزادے کے ساتھ پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگی۔